یہ ہے کہ جب 27 دسمبر 1949 رات کے اندھیرے میں بابری مسجد کے اندر چوری کے طریقے سے مورتیاں رکھی گئی تھی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، FIR، اور اس وقت وہاں کے جو کلیکٹر تھے جن کا نام نیر تھا، ان کے بدماشی اور ان کی نفرت کی وجہ سے وہ پورا مسئلہ شروع ہوا اور جن سنگھ نے ان کو اپنا ممبر آف پارلیمنٹ بنایا تھا لوک سبھا میں۔ آپ دیکھو، آپ جو کلیکٹر تھا اس کو جن سنگھ نے بعد میں اپنا MP بنایا۔ راجیو گاندھی کے زمانے میں مسجد کے تالے کھولے گئے اور جسٹس پانڈے جو تالے کھولنے کا آرڈر دیا اپنی کتاب میں لکھ رہے، کیا لکھے سنو آپ۔ لوگ بولتے نا کہ اس کی زبان سے نفرت کیوں نکلتی ہے، کڑوا کیوں بولتا ہے۔ میں نہ نفرت کو نکالتا ہوں نہ کڑوا بولتا ہوں، میں سچ کو بیان کرتا ہوں۔ جسٹس پانڈے جو تالے کھولنے کا ججمنٹ دیے تھے، انہوں نے کہا کہ جب میں کورٹ کو گیا تو کورٹ کی دیوار پر ایک کالا بندر بیٹھا ہوا تھا، لوگ اس کو اخروٹ بادام دے رہے تھے، وہ نہیں کھا رہا تھا، وہ صرف گھور گھور کے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گھور گھور کے میرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے جب فیصلہ دے دیا کہ تالے کھولے جائیں، میں جب گھر کو گیا وہی کالا بندر میری گھر پہ دیوار پر بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے سمجھا کہ اوپر والے سے کرپا ہو گئی، اشارہ مل گیا میرے کو۔ ایسا فیصلہ دیں گے آپ کہ گھر پہ دیوار پر بندر، کورٹ کی دیوار پر بندر کو اشارہ مل گیا؟ پھر یہ کتابیں کس کام کی، ایویڈنس کی؟ سیول پروسیجر کس کام کا؟ جلا دیں اس کو ہم؟ آپ نے فیصلہ دیا، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ اسی لیے تو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے اور ہونا ہوگا انشاءاللہ۔ دیوار پہ بندر بیٹھا، گھر پہ بیٹھا، تو میں سمجھ لیا کہ اوپر والے سے اشارہ مل گیا۔ اچھا، اب میں بھی بولوں گا کہ میں خواب میں دیکھا تھا کہ میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں، تو کیا میں بادشاہت کا اعلان کر دوں؟ بتائیے آپ، یہ تو وہی ہو گیا نا۔ نہیں، میں خواب میں دیکھا تھا، لوگ بولیں گے دیکھا ہوں گا، نہیں میں روز دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، روز دیکھ رہا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا دن میں بھی دیکھ رہا ہوں؟ دن میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ نیند لگتے کہ دیکھ رہا کہ میں بادشاہ سلامت ہوں، میں بن جاؤں گا کیا؟ بتائیے آپ، اگر اس طرح کے فیصلے دیے گئے اور جسٹس وینکٹ چلیا نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو اپنا آرڈر دیا، اس میں کہا کہ 500 سال کا خوبصورت آرکیٹیکچر تھا جس کو انہوں نے برباد کر دیا۔ جسٹس وینکٹ چلیا کے الفاظ ہیں ججمنٹ کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیزیں ہیں۔ جمہوریت میں جب تک ہم اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، میں کسی مذہب کے خلاف تھا نہ ہوں نہ رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میری لڑائی کیا ہے؟ میری لڑائی یہی ہے کہ بھارت میں بھارت کا ایک مذہب نہیں ہونا چاہیے، نہ ہوگا انشاءاللہ۔ بھارت میں تمام مذاہب کو ماننے والے رہتے ہیں، بودھ سماج کے، جین سماج کے، سکھ سماج کے، عیسائی، مسلمان، آدیواسی، ہمارے ہندو بھائی۔ بعض لوگ خدا کو نہیں بھی مانتے، تب بھی ملک ان کی عزت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا حق ہے، تم نہیں مانتے خدا کو، مت مانو۔ جو خدا کو مانتا ہے مانو۔ مگر بی جے پی کیا چاہتی ہے؟ اس ملک میں ایک مذہب، اس ملک میں ایک زبان، اس ملک میں ایک کلچر۔ اب تو امت شاہ نے کہہ دیا کہ اب اس ملک میں ایک ہی پارٹی ہو۔ میرے بھائی، اس کی مخالفت ہم کو کرنا ہے، اور یہ سیکولر نام نہاد کانگریس ان سے نہیں ہو سکتا۔